بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الخامس النسخ فی القرآن الکریم وحکمتہ التشریعیہ۔ یہ پانچویں فصل ہمارے پاس التبیان فی علوم القرآن کی ہے کہ قرآن کریم میں جو نسخ ہے اور قرآن کریم سے بڑھ کے جو شریعت میں یعنی پوری کی پوری ایک نبی کے جو احکامات ہیں وہ نسخ ہو جاتے ہیں، دوسرے نبی نئے احکامات لے کے آتے ہیں، تو اس میں کیا حکمتیں ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس پیج 65 ہے، اس میں پہلے پیج میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شریعت اسلامیہ ہے اس کا مقصد لوگوں کے مسالے ہیں، یعنی لوگوں کے نفع کے لیے، دینی نفع ہو، دنیاوی نفع ہو، اخروی نفع ہو، اللہ تعالیٰ نے شریعت کو متعین کیا ہے، لازم کیا ہے لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے ہر زمانے کے لحاظ سے احکامات الگ ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جیسا کہ ہم قرآن مجید میں واقعات میں دیکھتے ہیں کہ اور طرح کے احکامات تھے، لوگوں کے مزاج مختلف تھے، وقت زمانے کے لحاظ سے مختلف تھا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ اتنے اس میں نہیں تھے۔ بعض ادوار ایسے رہے ہیں جن میں جادو کا بہت زیادہ غلبہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، عرب کے لوگ، وہ بہت زیادہ فصیح تھے، ان میں اشعار کا، نثر لکھنے کا بہت زیادہ رواج تھا، اپنے عروج پہ تھا یہ فن۔ تو جیسے جیسے ہر زمانے میں مختلف قسم کے علوم آتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے رجحانات ہوتے ہیں، تو شریعت کا مقصد اور منشا چونکہ انسانیت کی فلاح ہے، تو اس لحاظ سے پھر شریعت کے احکامات جو ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں، مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طرح دوسری آیت میں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں رکھی، یعنی دین کا تو مقصد ہی آسانی ہے، لوگوں کے نفع کو دین مد نظر رکھتا ہے۔ تو اس لیے جیسے جیسے زمانہ مختلف ہوگا، شریعت کے احکامات بھی مختلف ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے لیکن اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس میں وہ کیونکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، اس میں ہر طرح کے، ہر دور کے احکامات موجود ہیں۔ تو اس لیے پھر یہ کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اس میں نسخ نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن مجید میں جو نسخ ہے وہ بھی ہمیں اللہ کے نبی نے ہی بتا دیا کہ یہ آیت منسوخ ہے، لہٰذا اس پہ عمل نہیں ہوگا اب، لیکن قرآن مجید کا حصہ رہے گی یہ آیت، یا آگے اس کی مزید ہم تفصیل دیکھ لیں گے۔ تو آخری پیرا اس کا والانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم ہم اطباء القلوب، کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہر انسان کو، ہر مریض کو اس کے مزاج کے لحاظ سے، اس میں جو بیماریاں ہیں اس کو لحاظ سے، ان کے دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے الگ الگ دوائی دیتا ہے، ایسے ہی شریعت ہر زمانے کے لوگوں کو مختلف قسم کا، شریعت کا جو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک وقت میں ایک حکم ہوگا، تھوڑے عرصے بعد کچھ بہتری آئے گی تو وہ حکم اس میں مزید اضافہ ہو گیا، پھر اس انداز سے۔ تو ہم اطباء القلوب، انبیاء جو ہیں وہ دلوں کے ڈاکٹرز ہیں، ومصلحو النفوس، اور انسانوں کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی شریعتیں مختلف ہیں، زمانے اور جگہ کے اختلاف کی وجہ سے۔ اور پھر تدرج فی الاحکام کی سنت ہے، جیسے ہم شراب میں پڑھ چکے ہیں کہ شراب ایک دم حرام نہیں قرار دی گئی، اسی طرح ربا ہے، سود ہے، یہ ایک دم حرام نہیں قرار دیا گیا، بلکہ آہستہ آہستہ اس میں لوگوں کو پہلے تیار کیا گیا اس کے لیے، پھر اس کے حکمت کے طور پہ اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد 66 پیج پہ ہے کلمۃ لطیفۃ فی النسخ للقاسمی۔ یہ تفسیر قاسمی میں ایک اس کے یعنی تمہید ہی کے طور پہ نسخ کی بہت اچھی تفصیل بیان کی گئی ہے، اس کو سمجھ لینا آسانی کا باعث ہوگا۔ آگے پھر اس کے بعد ہمارا جو اصل ٹاپک ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے، کیونکہ اول مخاطب عرب لوگ تھے، اللہ کے نبی عرب تھے، تو اللہ رب العزت نے عربی لوگوں کی تربیت کی 23 سالوں میں، اور آہستہ آہستہ کر کے لا تتم لغیرہا، کہ جو اس کے علاوہ کرنا مشکل تھی، یعنی اگر اس میں تدرج نہ ہوتا، ایک دم ان کو احکامات لاگو کر دیے جاتے تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا، بلکہ ناممکن ہو جاتا اس پہ عمل کرنا۔ لذالک کانت علیہ الاحکام علی حسب قابلیتہا، تو اسی لیے جو احکامات ان پہ نازل ہوتے تھے وہ ان کی قابلیت کے لحاظ سے، مکۃ المکرمہ میں صرف اور صرف ان کے عقائد کو مضبوط کیا جا رہا تھا کہ پہلے یہ اپنے عقائد میں مضبوط ہو جائیں، احکامات پھر بعد میں ان پہ لاگو کیے جائیں گے۔ تو گویا کہ مکی دور میں وہ جو نئے نئے مسلمان ابھی ہو رہے تھے تو ان کی استعداد اس انداز سے نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اور طرح غیر مسلمان ہونے کی حالت میں گزارا ہوا تھا، تو ایک دم اگر نماز بھی لازم کر دی جاتی، روزہ بھی، حج بھی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا، معجزات کو بھی ماننا ہے، تو وہ مشکل ہو جاتا۔ وَمَتَىٰ ارتقت قابلیتُهَا، اور جیسے جیسے ان کی قابلیت، ان میں احکام کو قبول کرنے کی صلاحیت بڑھتی گئی اللہ کے فضل سے، بدل اللہ ذالک الحکم غیری، تو اللہ رب العزت نے اس حکم میں بھی تبدیلی آتی رہی، اس میں ترقی ہوتی رہی۔ وَهَذِهِ سُنَّةُ الْخَالِقِ فِي الْأَفْرَادِ وَالْأُمَمِ عَلَىٰ حَدٍّ سَوَاءٍ، اور اللہ رب العزت کی یہی سنت ہے افراد کے متعلق بھی اور پوری کے پوری اجتماعی طور پہ امتوں کے متعلق بھی، اس لیے کہ اگر ہم اپنی کائنات میں غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نسخ، یعنی ایک نسخ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ پہلے ایک حالت کا ہونا، پھر اس سے دوسری حالت کا آ جانا، یہ ایک نیچرل چیز ہے، اور تمام معاملات میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، مادی معاملات میں بھی، یعنی کہ جو ہمیں فزیکل چیزیں نظر آ رہی ہیں ان میں بھی ہم نسخ کو دیکھتے ہیں، اور ادبی معاملات میں بھی دیکھتے ہیں۔ انسان، جیسے کہ انسان کی مثال دے رہے ہیں کہ پہلے ایک انسان کوئی بھی وہ اپنے، یعنی ایک خلیہ ہوتا ہے، پھر اس سے جنین بنتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کی، پھر ماں کے پیٹ سے وہ طفل چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پھر یافے، پھر شاب نوجوان ہو گیا، پھر تھوڑی سی ادھیڑ عمر کا ہو گیا، پھر بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، شیخ ہو جاتا ہے۔ وما یتبع کل دور من هذه الادوار، اور جو بھی یعنی یتتبع، اس میں غور و فکر کرے گا ان ادوار میں، وہ دیکھ لے گا بڑا واضح طور پہ کہ ان تبدل فی الکائنات ناموس طبیعی، محقق کے کائنات کے میں جو تبدیلی ہے یہ ایک بڑی فطری چیز ہے۔ وَإِذَا كَانَ هَذَا النَّسْخ لَيْسَ بِمُسْتَنْكِرٍ فِي الْكَائِنَاتِ، جب کائنات کے اس اتنے بڑے نظام میں نسخ کوئی اوپری چیز ہمیں نہیں لگتی، کوئی عجیب و غریب چیز نہیں لگتی، تو پھر جو شریعت کے احکامات ہیں ان میں نسخ ہمیں کیوں عجیب لگتا ہے؟ وَهِيَ حَالَةُ نُبُوٍّ وَتَدَرُّجٍ، حالانکہ یہ تو ایک تدرج کی اور بڑھوتری کی علامت ہوتی ہے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف، یعنی پہلے احکام کم تھے پھر زیادہ ہو گئے، ایک حکم پہلے کم تھا، یعنی شراب صرف اس کی وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، یہ بتا دیا کہ شراب رزق حسن نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ نہ پیو یا اس میں نقصانات ہیں۔ تو جیسے انسان کی زندگی میں ترقی ہوتی ہے، پہلے جنین تھا، پھر بچہ، پھر جوان ہو گیا، ایسے ہی احکامات میں بھی تدرج تھا کہ ان لوگوں نے، کیونکہ شراب کا ایک ماحول تھا، انہوں نے اپنے بچپن سے شراب وہ پی رہے تھے اور کوئی حکم نہیں تھا شراب نہ پینے کا ان کے پاس، تو اس لیے اس میں بھی گویا کہ پہلے ادنا حالت تھی پھر اعلیٰ حالت تھی۔ اور آخری پیرا اس کا یہ ہے، هل یرا انسان لہو مسکۃ من عقل، کہ کوئی بھی انسان ایسا سوچ سکتا ہے جس کے پاس عقل ہے کہ حکمت عربی لوگوں کو ایک دم مکلف بنا دینا، یعنی عرب کو ایک دم سارے کی ساری شریعت کا مکلف بنا دینا، حالانکہ وہ تو اپنی تربیت کے بہت زیادہ ابتدائی مراحل میں تھے، اور یہ جو شریعت کے سارے احکامات کو لاگو کر دینا یہ تو انسانی زندگی کا ایک کمال ہے۔ تو جب ایک انسان کی استعداد ہی نہیں ہے بحیثیت قوم، اور وہ ابھی اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوا، تو فقئی وَإِذَا كَانَ هَذَا لَا يَقُولُ بِهِ عَقْلٌ فِي الْوُجُودِ، تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند انسان اس کا حکم نہیں لگاتا، تو پھر اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہیں، جو انسانوں کو عقل دیتے ہیں، ان کے متعلق کیسے یہ ہم گمان کر سکتے ہیں کہ امت ابھی گویا کہ اللہ کے نبی کے اعلان نبوت کے وقت امت جو تیار ہو رہی ہے وہ ابھی اپنے بچپن کے زمانے میں، اور ان کو جو احکامات دے دیے جائیں
وہ کہ ساری زندگی لگانے کے بعد جن احکامات میں انسان رسوخ حاصل کرتا ہے تو یہ ممکن نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں وَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ افضل، کون سا کام افضل ہے، أَشَرْعُنَا الَّذِي سَنَّ اللَّهُ لَنَا حُدُودَهُ بِنَفْسِهِ، کیا ہماری شریعت جس کے حدود و قیود اللہ رب العزت نے خود متعین کیے ہیں اور اس میں سے اپنے علم کے مطابق بعض چیزوں کو نسخ کر دیا، وَأَتَمَّهُ، اور شریعت کو بالکل مکمل کر دیا، تمام کر دیا، لا يستطيع الانس والجن ان ينقصوا حرفا منه، کہ ایک انسان ایک جن اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ قرآن مجید کے ایک حرف کو بھی تبدیل کر سکے۔ یعنی کہ جو ہمیں قرآن مجید میں نسخ نظر آتا ہے وہ تو صرف اللہ کے نبی کے زمانہ میں ہے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے شریعت کو مکمل کر دیا۔ قرآن مجید نے واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اب پورا کفر مل کے بھی جہاں اور اتنی زیادہ چیزوں کو مشکوک بنا دیتے ہیں لیکن قرآن مجید کی ایک حرف کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت نے امت کو ایک معجزہ عطا کیا ہے، لانطباقہ علی کل زمان و مکان، اس لیے کہ قرآن ہر زمانے ہر دور کے لیے آیا ہے، وعدمی مجافاتی لایت حالت من حالات الانسان، اور انسان کسی بھی حالت میں ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو قرآن مجید سے احکامات نہیں ملیں گے، بلکہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے کہتے ہیں یہ چیز، یہ امر افضل ہے کہ اللہ رب العزت نے شروع میں چند احکامات کو نسخ کر کے ایسے کیونکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے لاگو کر دیا، اب ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ افضل ہے، ام شرائع دینیہ الاخری، یا دوسری شریعتیں حرفہا کوہانہا، جن کو ان کے کاہنوں نے، یہود عیسائیوں کے جو علماء تھے اور ان کے جو درباری قسم کے لوگ تھے انہوں نے تبدیل کر دیا، ونسخ الوجود احکامہا، بالکل احکامات کو بدل گیا، بحیث یستحیل العمل بہا، اس طور پر کہ آج ان پہ عمل ممکن ہی نہیں رہا، لمنافاتها لمقتضیات الحیات البشریہ من کل وجہ، اس لیے کہ وہ جو ہر طرح سے انسانی زندگی کی ضروریات کے منافی چیزیں انہوں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ اور تو کہتے ہیں کہ یہ چیز افضل ہے کہ ہم جو پرانی شریعت ہے، مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کوئی بدلنا نہیں چاہیے جیسے کہ یہود کہتے ہیں، تو ہم اس شریعت پہ عمل کریں جس کے ان کے پاس خود ان کا اپنا ہی اس پہ اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے، ان کے پاس ایک سے زائد کتابیں موجود ہیں، کوئی کہتا ہے یہ تورات ہے اصل والی، کوئی کہتا ہے یہ تورات ہے، یا ہماری شریعت افضل ہے کہ جس کو میں شروع میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی تربیت کے لحاظ سے نسخ کا حصہ رکھا اور بعد میں اللہ کے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کو بالکل پختہ کر دیا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو یہ افضل ہے، ظاہر ہے ہر ذی عقل اسی کا حکم لگائے گا۔ اس کے بعد ہے جی تعریف النسخ لغتاً و اصطلاحاً، کہ نسخ کی اصطلاحی تعریف اور لغوی تعریف۔ نسخ کا لغوی معنی ہوتا ہے ازالہ، یعنی نسخ الشمس الظل، سورج نے سائے کو پیچھے کر دیا یعنی ختم کر دیا سائے کو، ازالتہ ازالتہ، اور اسی سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، شیطان جو اپنے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیں گے، اس کو زائل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ایک نسخ کا معنی ہے کہ زائل کرنا، اور دوسرا نسخ کا معنی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنا۔ نسخت الکتاب، میں نے کتاب کو نسخ کیا، معنی اس کا یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ اسی پہ قرآن کی آیت ہے انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ اور بعض اوقات نسخ تبدیل کے معنی میں بھی آتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں، معنی اس کا نسخ کر دیتے ہیں اس کو۔ تو گویا کہ نسخ کے لغوی طور پہ تین معنی ہے، ایک ازالہ ہے، نمبر 2 پہ انتقال من موضع الی موضع آخر ہے، اور نمبر 3 پہ تحویل ہے، یعنی کہ بدل دینا، رد و بدل کر دینا، اس کو کہتے ہیں نسخ۔ اور شریعت میں جو نسخ کی تعریف ہے، کافی ساری اس کی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن جو سب سے بہتر یہاں پہ نقل کی گئی ہے وہ ابن حاجب کی تعریف ہے، النسخ هو رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر، کہ جو حکم شرعی ہے اس کو ختم کر دینا، یعنی نسخ حکم شرعی میں تبدیلی کو کہتے ہیں۔ کوئی لغوی حکم ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور
کسی نے انسان کی اپنی ازمپشن ہے پھر اس میں وہ چینجنگ لاتا ہے، تو اس کو نسخ نہیں کہیں گے بلکہ حکم شرعی کو نسخ کہتے ہیں۔ اور نسخ ہوگا کیسے کہ بدلیل شرعی متأخر، کہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے وہ پہلے نازل ہوئی تو اس کے بعد کوئی اور آیت نازل ہوئی جو اس کے بعد ہے، متأخر کا مطلب جو بعد کی آیت ہے، وہ پہلی آیت کے یعنی جو پہلی آیت میں حکم ہے اس سے الٹ حکم کو لاگو کر رہی ہے۔ مثلا پہلے ایک چیز حلال تھی اب حرام ہے، پہلے خاتون کی عدت 1 سال تھی پھر وہ 4 ماہ 10 دن ہوگی، تو جو بعد والی آیت ہے متأخر آیت ہے وہ جو پہلا حکم شرعی ہے اس کو ختم کر دے گی، اس کو تبدیل کر دے گی دوسرے حکم شرعی کے ساتھ۔ اسی طرح یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر مثلہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ قرآن مجید کی جو بھی آیت ہم نسخ کرتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یا ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کی طرح کی کوئی اور آیت اس کی جگہ پہ لے آتے ہیں۔ کہ آپ جانتے نہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اب قرآن مجید میں جو نسخ کا حکم ہے، اس جو آیت ہے اس کا سبب نزول کیا ہے؟ تو یہاں پہ یہ واقعہ منقول ہے، آج بھی جو یہ مستشرقین ہیں یا جو قرآن مجید پہ اعتراضات کرتے ہیں اور اس کو ایک ناقابل استدلال کتاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا یہ ایک بڑا حربہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، اگر قرآن اتنا ہی سچا ہوتا تو اس میں ایک حکم ہونا چاہیے، ایک وقت میں آپ خود کہتے ہو کہ ایک حکم آیا، اب وہ نہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا بلکہ دوسرے پہ کرنا ہے۔ تو اس کا تو مطلب یہی ہے کہ جیسے انسان کبھی ایک بات کرتا ہے کبھی دوسری بات کرتا ہے، تو یہودیوں نے بھی یہی کیا۔ کہ یہ واقعہ منقول ہے کہ یہودیوں نے کہا ایک دوسرے سے کہ الا تعجبون من امر محمد، کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ عجیب نہیں لگتا کہ وہ اپنے صحابہ کو ایک کام کا حکم دیتے ہیں پھر اس کام سے منع کر کے دوسرا حکم دے دیتے ہیں، اور ایک دن ایک بات کہتے ہیں دوسرے دن دوسری بات کہتے ہیں۔ فما ھذا القرآن الا من کلام محمد یقول من تلقاء نفسی، تو گویا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، العیاذ باللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ العیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو بنا لیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے خلاف حکم دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس جہالت کو، اور آج بھی جو اس جہالت پہ عمل کرنے والے، انہی یہود کے طرز عمل پہ چلنے والے 1400 سال بعد بھی جو لوگ موجود ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ ما ننسخ من آیت، کوئی بھی آیت ہم نسخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا اس کو ننسیہا کا معنی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نسخ نہیں کرتے، جیسے آیت نازل ہوئی تھی قیامت تک اس کا حکم ویسے کا ویسے ہی رہے گا۔ ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو یا ہم اس سے بہتر کوئی حکم لے آتے ہیں یا اسی کی طرح کا کوئی حکم لے آتے ہیں جو کہ ایک پہلی ہی دفعہ لانا ضروری نہیں تھا، انسان کی طبیعت کے لحاظ سے، انسان کے عمل کرنے کے لحاظ سے اور امت کی تربیت کے لحاظ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں اسی کی طرح کا کوئی حکم لے آتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ نسخ کا جو ثبوت ہے وہ قرآن مجید سے ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تشریح فرمائی کہ جو آیت نسخ ہوتی ہے وہ ہماری جانب سے ہی ہوتی ہے اور اس میں امت کی، انسانوں ہی کی بھلائی ہے۔ اور اس کے بعد 68 پیج پہ ایک سوال ہے، حل النسخ واقع فی الشرائع السماویہ، کہ کیا جو شرائع سماویہ ہیں یعنی آسمانی جو شریعتیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں احکامات لے کے، اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام، تو کیا ان میں نسخ واقع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ نسخ امت کا، مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ نسخ واقع ہوتا ہے، یہود کا اختلاف ہے، یہود کہتے کہ نہیں، کہ شریعت اسلامی میں نسخ واقع نہیں ہو سکتا، اسی لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھی نہیں مانا، اور یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی نہیں مانا، یعنی وہ کہتے تھے کہ جو ایک دفعہ اللہ کی طرف سے احکامات موسیٰ علیہ السلام پہ آ چکے ہیں قیامت تک وہی رہیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں وہ بھی العیاذ باللہ غلط ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ تو گویا کہ یہود نے کہا کہ لم یحدث نسخ فی الشرائع، کے شریعتوں میں، شرائع اسلامیہ میں نسخ واقع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ جہالت پہ دلالت کرتا ہے اور اللہ رب العزت جہالت سے مبرہ منزہ ہے، اور
ایک ابو مسلم اصفہانی ایک شخص ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان النسخ فی کتاب اللہ لم یحصل، کہ اللہ کی کتاب میں نسخ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، کہ قرآن مجید کے سامنے سے پیچھے سے کوئی باطل چیز نہیں آ سکتی۔ تو گویا کہ ایک آیت قرآن کی دوسری آیت کے خلاف آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ باطل ہے۔ یہ یہود کی اور ابو مسلم اصفہانی کی رائے ہے۔ جمہور اہل سنت والجماعہ، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، مالک، اسی طرح دیگر جو علم کلام کے امام ہیں ابو منصور الماتریدی وغیرہ، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ جو شرائع اسلامیہ ہیں ان میں نسخ واقع ہوتا ہے، اور ان کے جو دلائل ہیں ان میں جو مصلحت ہیں وہ ہم پیچھے ذکر کر چکے کہ اس میں انسانوں ہی کی بھلائی ہے، انسان ہی کی اس میں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مسلمان ہونا ویسے ہی اللہ کے احکامات کو جو ہم ایمان بالغیب پڑھتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ جیسے اللہ ہمیں حکم دیں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ تو جیسے ہم قرآن کی ایک آیت کو مان رہے ہیں تو ما ننسخ من آیت، ان کی آیت کو بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ احکامات کا نسخ ہوتا ہے۔ تو جمہور علماء نے جو اس پہ دلائل دیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دلائل قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ کے نبی کی نبوت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے جب ہم سابقہ شریعتوں کو نسخ نہیں مانیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کہ مجھے پوری دنیا کے لیے، میں مشرق و مغرب کا رسول ہوں، یعنی پوری دنیا کے لیے اگر آج کوئی بھی اپنے مسلمان ہونے کا، اللہ کی بات ماننے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اللہ کے نبی کی نبوت پہ ایمان لانا پڑے گا، چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو، اس لیے کہ ہر دور میں ایک آسمانی مذہب ڈومیننٹ ہوتا ہے۔ جو پہلے اس سے اللہ کے نبی کے زمانے سے جو پہلے لوگ تھے ان کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے دین ابراہیم ضروری تھا اس دور میں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ کے دین پہ عمل کرنا ضروری تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پہ عمل کرنا ضروری تھا۔ تو جو نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے انہوں نے سابقہ ساری شریعتوں کو نسخ کر دیا، یعنی اس سے پہلے جو احکامات تھے۔ اب جو بھی دعویٰ کرتا ہے اللہ کی بات ماننے کا اس کو اس میں آنا پڑے گا۔ تو یہ خود بذات خود دلیل ہے کہ جو سابقہ شریعتیں ہیں وہ نسخ ہو چکی ہیں۔ اور ایک اور بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب انسانیت شروع ہوئی ہے تو آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اور بیٹیاں تھیں ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اور لوگ دنیا میں موجود ہی نہیں تھے۔ تو ہمیں یہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جو بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں تو گویا کہ وہ بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہودیوں کی اپنی شریعت سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، یہود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ حکم تورات میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے تورات سے خود پتہ چلا کہ جو احکام شرائع ہیں ان میں وقت کے مطابق اللہ کی حکمت کے تقاضا ہونے کی بنیاد پہ انسانیت کے بھلائی کے لیے نسخ ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہ بہن بھائی کے نکاح والا حکم ختم ہو گیا، صرف آدم علیہ السلام کے دور میں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ اور پھر جو جمہور کے ادلہ ہیں، یعنی جمہور کے جو دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نسخ شرائع میں ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہوتا ہے، سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرما دیا کہ ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا، یہ آیت بالکل واضح دلالت کرتی ہے کہ احکامات کا نسخ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل یہ ہے کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو لے آتے ہیں یعنی تبدیل کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بڑے واضح قرآن مجید کی آیت اس کی دلیل ہے۔ اور نمبر 3 پہ دلیل ہے کہ نسخ القبلہ فی بیت المقدس الی بیت الحرام، کہ پہلے یعنی اللہ کے نبی کے زمانہ میں تقریباً 16-17 ماہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دے دیا بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا، اور یہ حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے، قد نری تقلب وجہک فی السماء، کہ اے نبی جی آپ کا آسمان کی طرف بار بار دیکھنا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ، ہم عنقریب آپ کو
اس قبلے کی طرف آپ کا رخ فرما دیں گے جو لترضاہ، جو آپ کو زیادہ پسند ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرہ مبارک کو نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا وہ کر کے اس کو بیت اللہ سے تبدیل کر دیا گیا، تو یہ بھی نسخ کی ایک علامت ہے، ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد الحجہ الرابعہ، چوتھی دلیل یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، کہ جو وہ خواتین جن کے شوہر دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں، تو وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں گے۔ اور اس سے پہلے جو حکم تھا وہ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے کہ وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، کہ 1 سال تک وہ خواتین کی عدت تھی۔ تو قرآن کی ایک آیت 1 سال کہہ رہی ہے اور دوسری آیت 4 ماہ 10 دن کہہ رہی ہے، اور احادیث سے صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ یہ جو آیت ہے 4 ماہ 10 دن والی، اس نے 1 سال والے حکم کو نسخ کر دیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نسخ قرآن مجید میں واقع ہوا ہے۔ تو یہ جو ساری آیات ہیں، اسی طرح ایک یہاں پہ جو وصیت کی دلیل ہے، یعنی پہلے یہ تھا کہ انسان کا وصیت کر کے جانا ضروری تھا، اپنے والدین کے کو حصہ ملے تاکہ، اور جن کو وہ چاہتا ہے حصہ دینا، لیکن جب قرآن مجید کی یہ آیت 4 پارے میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا حصہ متعین کر دیا، باپ کا، ماں کا، اولاد کا، بھائیوں کا، تو اب وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے احادیث میں فرما دیا کہ آج کے بعد لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نسخ واقع ہے۔ تو یہ 4-5 دلائل ہیں جمہور کے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نسخ احکام شرع میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے کلام الامام قرطبی فی جامع الاحکام۔ جامع الاحکام ایک تفسیر کی بہت مشہور کتاب ہے امام قرطبی کی، اس میں انہوں نے نسخ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ جو نسخ کا باب ہے یہ بہت زیادہ مؤکد ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور کوئی بھی علماء اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے، یعنی نسخ کو سمجھے بغیر ہم قرآن مجید کو کما حق کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور اس جو نسخ کا انکار کرنے والے جنہوں نے انکار کیا ہے، ان کی جہالت اور ان کی غباوت، یعنی ان کی جو ان میں انٹلیکچولیٹی کا نہ ہونا، وہ اتنا زیادہ واضح ہے کہ احکام کا اور جو نوازل ہیں ان کا ترتب بھی سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہم نسخ کو نہیں مانیں گے۔ حلال حرام کی معرفت، اور متاخرین میں سے کہتے ہیں بعض لوگوں نے انکار کیا ہے جو بس ہر چیز میں مغرب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دین کے احکامات بھی ہم وہ بتائیں جن سے مغرب خوش ہو، یعنی غلامی تو کرنی ہے مغرب کی، تو وہ عقائد میں بھی غلامی کریں، دین کی ایسی تفسیر، ایسے مسائل، ایسے احکامات بتائیں جس سے مغرب خوش ہو جائے۔ تو یعنی اس قسم کے جو لوگ ہیں، وہ یہ صرف آج نہیں، یہ پہلے بھی زمانہ میں جو بھی سپر پاور موجود تھی، وہ کیونکہ اسلام پہ عقل کی بنیاد پہ اعتراضات کرتے تھے، تو اس عقلی اعتراضات سے بچنے کے لیے وہ احکام کو ہی تبدیل کر دیا، نسخ کے متعلق ہی کہہ دیا کہ نسخ ہوا ہی نہیں۔ جیسے سر سید نے اپنے زمانے میں کہہ دیا تھا کہ قرآن مجید میں جو فرشتوں کا کانسیپٹ ہے، جنوں کا کانسیپٹ ہے، اسی طرح اور بھی جو معجزات ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں واضح طور پہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، ان سب کی سر سید نے انکار کر دیا، یعنی ان کی عجیب و غریب تعویلات پیش کرنا شروع کر دی کہ جو امت میں کسی نے نہیں کی تھی۔ تو اس کا یعنی اجماع سلف سے منقول ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے انکار کیا ہے صرف، اور کوئی بھی امت میں کسی طبقہ نے نسخ کا انکار نہیں کیا۔ پھر فرما رہے ہیں کہ لا خلاف بین العلماء، علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ان شرائع الانبیاء، کہ انبیاء کی جو شریعتیں ہیں ان کے ذریعے دنیا کی والوں کی، مخلوق کی دینی اور دنیاوی مصلحتیں مراد ہوتی ہیں۔ وانما کان یلزم البدا ای ظہور الحکمہ بعد خفائها، اور حکمت ظاہر ہو جاتی ہے لمن لم یکن عالما بمعال الامور،
یعنی اور اس سے نسخ سے جو بھی انسان جس کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، جو احکام کے کسی بھی کام کے نتائج سے واقف ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے اس کو. تو وَأَمَّا الْعَالِمُ بِذَلِكَ، اور جو اس کو جانتا ہے، فَإِنَّمَا تَتَبَدَّلُ خِطَابَاتُ بِحَسَبِ تَبَدُّلِ الْمَصَالِحِ، تو جو انسانیت کے مصلحتیں ہیں ان کے تبدیل ہونے کی وجہ سے احکامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسا کہ جب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہاں پہ جادو بہت زیادہ تھا، تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں واقعہ منقول ہے کہ 2 فرشتے آزمائش کے لیے بھیج دیے جن کو جادو سکھلا کے بھیجا گیا تھا. اللہ کے نبی کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پہ تھی، تو قرآن مجید کی صورت میں معجزہ نازل ہوا. تو جیسے کہ کہتے ہیں طبیب ہے المرائی احوال العلیل، جو مریض کے احوال کی رعایت کرتا ہے، فراع فی خلیقتہ بمشیتہ و ارادتہ. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی اپنی مخلوق میں اپنے ارادے سے، اپنے چاہنے سے اس بات کا لحاظ کیا ہے کہ ہر دور میں ہر امت کے لیے احکامات اس کے اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہوں. لا الہ الا ہو، وہ اللہ سب سے بلند ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فخطابہ یتبدل، اس کا احکام اللہ کے جو خطاب ہیں وہ بدلتے ہیں. وعلمہ وارادتہ لا یتغیر، اللہ کا علم اور اللہ کا ارادہ نہیں بدلتا. یعنی یہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہوتا ہے کہ امت کو ایٹ دا اینڈ نتیجے کے طور پہ اس نہج پہ، اس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کرنا ہے. لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اس میں یہ لازم ہے کہ پہلے ان کو یہ حکم دیا جائے، پھر کچھ عرصے بعد یہ ختم کر کے یہ دیا جائے، تاکہ ان میں یہ بات بھی پختہ ہو جائے کہ ہم نے بات اللہ کی ماننی ہے. اللہ ہمیں جو حکم دیں گے، یعنی نسخ کی یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان کو واضح ہو جائے کہ میں اللہ کی بات ماننے کا پابند ہوں. اللہ اگر فرمائیں گے یہ حکم تبدیل ہے تو اس میں تبدیل قرآن میں ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہیں ہوگا، اور اگر اللہ فرمائیں گے کہ اس پہ عمل کرنا ہے تو وہ احادیث میں ہوگا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، پھر بھی عمل کریں گے. تو یہ ایک طرح کی تکلیف ہے دنیاوی لحاظ سے، تو اسی کو نسخ کہتے ہیں. یہاں تک اب نسخ کا جو لغوی اصطلاحی معنی اور پھر جو لوگ نسخ کا انکار کرتے ہیں ان پہ رد، جمہور کے دلائل، امام قرطبی کی رائے. اور اس کے بعد ہے احکام النسخ فی القرآن الکریم. یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اقسام النسخ کے نسخ کی اقسام جو قرآن مجید میں وارد ہیں ان کے متعلق وہ کون سی اقسام ہیں. سب سے پہلی ہے کہ نسخ التلاوہ والحکم معاً، کہ ایک ساتھ حکم بھی منسوخ ہو جائے اور تلاوت بھی منسوخ ہو جائے. یعنی نہ وہ آیت قرآن مجید میں ہوگی نہیں، یعنی اس کی تلاوت بھی نہیں ہے، وہ حکم بھی عمل کرنے والا نہیں ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ تلاوت تو منسوخ ہو جائے لیکن حکم باقی رہے. گویا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کی تلاوت باقی رہے گی، گویا کہ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوگی لیکن حکم باقی رہے گا. اس کی مثال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ نسخ الحکم مع بقاء التلاوہ، تلاوت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہے. جیسا کہ یہ آیت ہے کہ خاتون کی عدت پہلے 1 سال تھی، اب یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے لیکن تلاوت کے لیے موجود ہے، اس کے حکم پہ عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے مد مقابل دوسری آیت آ چکی. تو یہ 3 بنیادی طور پہ نسخ کی اقسام ہیں. سب سے پہلی جو قسم ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائیں تو نہ اس کی قرات جائز ہے اور نہ اس پہ عمل کرنا جائز ہے، اس لیے کہ وہ بالکلیہ نسخ ہو چکی ہے. جیسا کہ آیت تحریم ب10 رضاعات، کہ پہلے جو بچہ کسی خاتون کا دودھ پی لے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. یعنی کہ جس بچے نے اس خاتون کا دودھ پیا ہے وہ خاتون اس کی ماں بن گئی، اور اسی طرح اس کے جو بہن بھائی ہیں اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اس کے لیے کہ اس کے رضائی بہن بھائی ہیں. تو پہلے قرآن مجید میں ایک آیت تھی جس سے یہ پتہ چلتا کہ اگر کوئی بچہ 10 دفعہ دودھ پیے گا تو پھر رضاعت ثابت ہوگی. پھر اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کان فیما نزل من القرآن الکریم 10 رضاعات معلومات یحرمنا، کہ 10 جو رضاعات ہیں یعنی 10 الگ الگ وقت میں دودھ پینا یہ حرمت رضاعت کو ثابت کرتا ہے. فنسخنا ب5 رضاعات معلومات، تو یہ منسوخ ہو چکا ہے حکم. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن فیما یقرأ من القرآن الکریم. تو پھر 5 رضاعات کا حکم باقی رہ گیا. تو پھر یہاں تک کہ احناف کے ہاں یہ بھی
حکم منسوخ ہو گیا کہ 5 کا بھی. اب یہی جو قرآن مجید کی واضح آیات ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ بھی کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ 5 دفعہ کوئی بچہ دودھ پیے گا تو اس کی وجہ سے حرمت ثابت ہوگی. تو یہ جو حکم امام شافعی جس سے رحمہ اللہ جس سے استدلال کرتے ہیں وہ جو آیت ہے وہ تلاوتاً تو منسوخ ہے، یعنی ہمیں جو قرآن مجید نظر آتا ہے پوری دنیا میں اس میں تو نہیں ہے، لیکن اس کا حکم پھر بھی باقی ہے احادیث کی وجہ سے. تو کیا مطلب سمجھ میں آ گیا ہمیں کہ جو پہلی قسم ہے اس میں یہ ہے کہ حکم بھی منسوخ ہو جائے اور تلاوت بھی منسوخ ہو جائے. اس کی مثال جو قرآن مجید میں آیت تھی کہ 10 رضاعات سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، پھر وہ آیت قرآن مجید کی منسوخ ہو گئی، یعنی اب وہ قرآن مجید میں آیت بھی نہیں ہے، اس کا تلاوت بھی نہیں ہو سکتی اور اس کے پر عمل بھی نہیں ہے. تو یہ جو 10 رضاعات والی آیت ہے یہ تلاوتاً بھی منسوخ ہے اور حکماً بھی منسوخ ہے. اس کے بعد دوسری قسم ہے کہ تلاوت تو منسوخ ہو جائے لیکن حکم باقی رہے. تو اس میں یہ جو آیت ہے کہ جس سے ہم رجم ثابت کرتے ہیں، اب رجم کا جو حکم ہے وہ قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے کیونکہ وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے تلاوت کے اعتبار سے، لیکن اس کا حکم باقی ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ الشیخ والشیخۃ، کہ جو شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے فرجموہما نکالا من اللہ، البتہ تو ان کو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پہ عبرت بنانے کے لیے ان کو رجم کر دو، واللہ عزیز حکیم. یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے، اس کی تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم منسوخ نہیں ہے. سارے اہل سنت والجماعہ کے ہاں بلکہ دیگر جو ائمہ ہیں ان کے ہاں بھی رجم کا حکم باقی ہے. کوئی امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل سب اس پہ سے استدلال کرتے ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ولولا ان یقول الناس، اگر لوگ یہ نہ کہتے زاد عمر فی کتاب اللہ، کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیا ہے، لکتبتھا بیدی، تو میں اپنے ہاتھ سے یہ آیت لکھ دیتا. کون سی آیت؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا والی جو آیت ہے اس کو. اور کہتے ہیں کہ یہ جو 2 اقسام ہیں جن کو ہم نے پڑھ لیا کہ تلاوت منسوخ ہو جائے حکم باقی ہو اور تلاوت بھی منسوخ ہو جائے حکم بھی باقی ہو، یہ بہت زیادہ کم ہے. یعنی اب یہ ایک آیت ہمیں ملتی ہے الشیخ والشیخۃ، تو اس طرح کفارہ قسم میں ایک آیت ہمیں ملتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے. اور اس کے بعد جو تیسری قسم ہم پڑھنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ آیت تو موجود ہو، یعنی آیت کی تلاوت کی جا رہی ہو لیکن حکم نہ ہو. تو یہ جو ہے یہ ان کی نسبت زیادہ ہے. قرآن مجید کی ہمیں کئی آیات ایسی مل جاتی ہیں کہ جو تلاوت کے لحاظ سے تو ان کی تلاوت تو قیامت تک ہوتی رہے گی، یعنی ان کو ہم نماز میں پڑھ سکیں گے لیکن وہ حکم باقی نہیں رہے گا. تو جو تیسری قسم ہے اس کا وقوع زیادہ ہے. وہ کیا ہے کہ نسخ الحکم مع بقاء تلاوہ، کہ حکم تو منسوخ ہو جائے لیکن تلاوت باقی رہی ہے. قرآن مجید میں کافی زیادہ ہے. اور زرکشی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ فی 63 سورتاً، کہ تقریباً 36 صورتوں میں نسخ موجود ہے. اور اسی طرح آیت وصیت ہے، اس کی مثال والدین کے لیے، یعنی جو ابھی ہم ذکر کر چکے کہ اللہ پہلے قرآن مجید میں حکم موجود ہے کہ جب بھی کوئی اذا حضر احدکم الموت، جس کو بھی موت آئے تو موت کا وقت قریب ہو تو وہ وصیت کر کے جائے. تو اب یہ جو میراث والی آیت ہے اس کی وجہ سے یہ آیت منسوخ ہو چکی. اب اگر کوئی یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو مال ہے وہ میری بیوی کو تو آپ لوگ 90% دے دینا اور باقی جو میری اولاد ہے ان کو 10% دینا، تو یہ اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساروں کے حصے خود متعین کر دیے. اپنی زندگی میں اگر انسان کوئی مال جس کو مرضی دینا چاہے وہ تو اس کی ذاتی ملکیت ہے، جس کو بھی دے، لیکن جو موت کے وقت جو مال ہے وہ پھر وصیت میں چلا جاتا ہے، اس میں پھر اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتا. اسی طرح وآیۃ العدہ بحول کامل، یہ وہی والی آیت کہ پہلے خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے عدت
ایک سال تھی، پھر 4 ماہ 10 دن رہ گئی، یہ دونوں آیات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ آیت الفدیہ فی الصوم للقادر، کہ یہ بھی دونوں آیات قرآن مجید میں موجود ہیں کہ پہلے یہ حکم تھا کہ جو آدمی روزے نہیں رکھ سکتا، یعنی جس کے روزے نہیں رکھ سکتا نہیں بلکہ جس کے پاس پیسہ ہے جو فدیہ دے سکتا ہے، وہ بے شک روزہ نہ رکھے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر انسان جو امیر ہے، غریب ہے، جو فدیہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے نہیں رکھتا، سب کو روزہ رکھنا پڑے گا اگر وہ تندرست ہے۔ اب صرف روزہ وہ نہ رکھے جو مریض ہے یا مسافر ہے۔ اور بتقدیم الصدقہ عند مناجات الرسول والکف عن قتال المشرکین، مشرکین کے قتال سے جو روک دیا گیا، اور وَكُلُّ ذَلِكَ نَسَخَ بِآيَاتٍ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ واضح الدلالہ والحکم۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے پتہ، یہ جو ساری آیات ہیں ان میں دونوں حکم، جو پہلے کا حکم وہ بھی موجود ہے، بعد والا حکم وہ بھی موجود ہے۔ تو اور وقد الف الشیخ ہبۃ اللہ بن سلامہ، کہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے ناسخ منسوخ میں، جس میں ہے کہ اعلم ان اول النسخ فی الشریعہ، کہ شریعت میں جو سب سے پہلا حکم منسوخ ہوا وہ نماز کا ہے، پھر قبلے کا ہے، پھر یوم عاشوراء کے روزے کا ہے، یعنی وہ ضروری نہیں ہے رکھنا، کوئی رکھ لے تو ٹھیک ہے، نہ رکھے تو پھر بھی یعنی سنت ہے، ثواب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ثم الاعراض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض ہے، پھر ان سے قتال کا حکم ہے، یعنی جدال کا، پھر قتال کا، جدال کہتے ہیں بلکہ جہاد لکھا ہوا ہے، جہاد کا حکم ہے، پھر قتال کا، پھر اہل کتاب سے قتال کا، یعنی یہود و نصارہ سے، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں، پھر جو مواریث کا، ثم حتم منار الجاہلیہ، پھر جاہلیت کی علامات کو ختم کرنے کا لیے اللہ یخالط المسلمین فی حجہم، تو یعنی مسلمان اپنے حج کے معاملے میں جو مشرکین نے اپنے طرح طرح کی چیزیں لازم کی ہوئی تھی، جیسے کہ والعیاذ باللہ ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ان ساری چیزوں میں کو پہلے گویا کہ مسلمان جب نئے مسلمان ہوئے تو ان ساری چیزوں کے متعلق کوئی حکم نہیں تھا، تو گویا کہ وہ ایک طرح سے اجازت تھی کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی اتنا سخت اس کی وعید نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس سے منع نہیں فرمایا، تو لیکن ان سارے چیزوں میں یعنی وہ منع فرما دیا گیا۔ یہ ترتیب نہ بھی ہو لیکن یہ جو مثالیں ذہن میں ہوں کہ ان چیزوں میں منسوخ ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس پیج ہے جی 72، اس پہ الحکمت من نسخ الحکم مع بقاء التلاوہ، کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ حکم منسوخ ہو جائے لیکن تلاوت باقی رہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تلاوت قرآن مجید اس کا الگ سے ثواب ہے، اور حکم یعنی کہ اس قرآن مجید کی آیت کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کا الگ سے ثواب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو تلاوت کو باقی رکھا، حکم کو منسوخ کر دیا، اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو تلاوت کے فوائد، یعنی اللہ سے قرب، اللہ کا قرب اور ثواب، دنیاوی معاملات میں، اخروی معاملات میں ترقی، یہ تو نصیب ہوتی رہے اگرچہ اس پہ عمل نہ ہو۔ وہ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا دوسری آیت میں، اس لیے اس پہ عمل نہیں ہو رہا، تو اس کی حکمت یہ ہو گئی کہ تاکہ تلاوت کے ذریعے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے دو طرح سے جواب دیا گیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید تلاوت کیا جاتا ہے کہ اس سے ہم احکامات کو سمجھ لیں اور عمل کریں، اسی طرح تلاوت کیا جاتا ہے قرآن مجید اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت پہ ثواب ہوتا ہے۔ فَتُرِكَتِ التِّلَاوَةُ لِهَذِهِ الْحِكْمَةِ، تو جو تلاوت کو باقی رکھا گیا قرآن مجید میں وہ اس دوسری حکمت کی وجہ سے، تاکہ عمل تو نہیں ہوگا اس آیت پہ جو منسوخ ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو تلاوت کے فوائد ہیں وہ حاصل ہوتے رہیں گے، اللہ کے کلام ہونے کی بنیاد پہ اس سے برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اور دوسری جو دلیل ہے وہ ہے ان النسخ یکون غالباً یکون للتخفیف، کہ نسخ عام طور پہ تخفیف کے لیے ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ پہلے 1 سال عدت تھی، یہ مشکل تھی، اب 4 ماہ 10 دن عدت ہو گئی، یہ آسان ہے۔ فَأُبْقِيَتْ تِلَاوَةً تَذْكِيرًا بِالنِّعْمَةِ، تو تلاوت کو باقی رکھا گیا تاکہ انسان اپنے رب کا مشکور ہو، اپنے اس کو اس نعمت کا احساس ہو کہ اگر میرے اللہ مجھے 1 سال بھی خاتون کو حکم دیتے
مزید کسی جگہ شادی نہ کرنے کا تو میں اس پہ عمل کرتی، لیکن اللہ نے میرے لیے آسانی کر کے 4 ماہ 10 دن کر دیا، تو یہ اب اس نعمت کا استحضار رہے انسان کو، تو یہ بھی حکمت ہے اس میں۔ اور یعنی اس سے پتہ چلے کہ اللہ رب العزت مسلمان پہ آسانی چاہتے ہیں، دین آسانی کو پیدا کرتا ہے، اس چیز کا استحضار رہے، اس کے لیے بھی اس کو رکھا گیا۔ اور آخری بلکہ سیکنڈ لاسٹ ہمارے پاس ہے کہ هل ينسخ القرآن بالسنة النبویہ المطہرہ، کہ کیا قرآن مجید سنت کے ذریعے یعنی حدیث قرآن کے لیے ناسخ بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی؟ تو کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات میں تو اتفاق ہے کہ قرآن کے ذریعے منسوخ ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت قرآن مجید کی دوسری آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، اور اسی طرح ایک حدیث دوسری حدیث سے منسوخ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ اب اس پہ عمل کرنا ہے تو وہ منسوخ ہو جائے گا پہلے والا، اور اسی طرح وغیرہ خبر متواتر اس کو، یعنی جو ایک طرح کی دلیل ہے، قرآن سے منسوخ ہو جانا، حدیث سے منسوخ ہو جانا، خبر متواتر سے منسوخ ہو جائے گی، خبر واحد سے ہو جائے گی، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کیا قرآن سنت سے منسوخ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یعنی حدیث قرآن کے لیے ناسخ بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی، یا خبر متواتر جو اعلیٰ درجے کی حدیث ہے اس کو نسخ قرار دیا جا سکتا ہے خبر غیر متواتر سے، یعنی خبر واحد سے اس کو نسخ قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس میں اب سوال ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے لیے ناسخ ہے وہ قرآن ہی ہو سکتا ہے، یعنی حدیث نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حدیث کا وہ درجہ نہیں ہے جو قرآن کا درجہ ہے، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کا نسخ ہو جاتا ہے احادیث کے ذریعے، جیسا کہ قرآن کے ذریعے ہو جاتا ہے، لِأَنَّ الْكُلَّ حکم اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ یہ سارے کا سارا چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو اللہ ہی کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کرتے، وہ جو بھی بات کریں چاہے وہ قرآن ہو یعنی جو وحی کی صورت میں بتائیں، یا اللہ کے نبی خود کوئی بات اپنی جانب سے بتا رہے ہیں، الفاظ تو وہ اللہ کے نبی کے ہوں گے لیکن حکم اور وہ جو مضمون اللہ کے نبی کے ذہن میں وہ اللہ ہی نے ڈالا ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث ہے وہ بھی ایک طرح سے قرآن ہی ہے، قرآن بھی ہمیں اللہ کے نبی کی زبان سے ملتا ہے اور حدیث بھی اللہ کے نبی کی زبان سے ملتی ہے، تو اس لیے حدیث کے ذریعے بھی قرآن مجید کا نسخ ہو سکتا ہے۔ اور جمہور علماء کی دلیل یہ ہے، یعنی جو کہ کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کے لیے ناسخ ہو سکتی ہے، کہ اب قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ آیت موجود ہے کہ جب کوئی مرنے لگے تو وصیت کر کے جائے، یعنی والدین کا حصہ بتا کے جائے کہ ان کو اتنا دو ضرورت کے بقدر، یعنی کسی کے والدین زیادہ مجبور ہیں لیکن اولاد اس کی اچھی زندگی گزار رہی ہے، تو وہ اس کو اس حالات کے مطابق وہ کہہ کے جائے کہ جو میرا وراثت میں 80% حصہ ہے وہ میری اولاد کو نہ دیا جائے، والدین کو دیا جائے، باقی اولاد کو دے دیا جائے۔ لیکن اب حدیث میں یہ بات موجود ہے، ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ، کہ اللہ رب العزت نے ہر ذی حق جو ہے اس کو اس کا حق دے دیا ہے۔ الا لا وصیۃ لوارث، خبردار غور سے سن لو کہ اب کوئی وصیت نہیں ہے وارث کے لیے، یعنی کسی بھی وارث کے لیے انسان کوئی وصیت نہیں کر سکتا، گویا کہ خود، یعنی اس میں یہ ہے کہ وہ پھر جب وصیت کے احکام ہم پڑھیں گے تفصیلاً اس میں آ جائے گا کہ 1/3 مال میں وصیت کا اختیار ہوتا ہے انسان کو، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا، اور یہ قرآن مجید میں ہی مذکور ہے کہ ثلث مال میں کر سکتا ہے، باقی میں نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کا نسخ حدیث کے ذریعے ہے، اسی طرح یہ جو آیت ہے کہ وَنَسْخُ جَلْدِ الزَّانِي الْمُحْسِنِ، کہ اب قرآن مجید میں تو حکم مذکور ہے کہ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، کہ جو بھی زانی ہو اور زانیہ ہو، یعنی زانی خاتون اور مرد وہ جو بھی ہوں، تو اب زانی تو جو شادی شدہ مرد ہے اس کو بھی زانی کہیں گے ہم، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو بھی زانی کہیں گے، تو قرآن مجید میں تو مذکور یہ ہے کہ
ان کو 100 کوڑے لگاؤ، لیکن احادیث میں رجم کی جو آیت ہے وہ مذکور ہے، اور اللہ کے نبی نے حضرت ماعز کو رجم کیا، حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہا ان کو رجم کیا، ان سے زنا سرزد ہو گیا تھا، اور یعنی ان کو کوڑے نہیں لگائے بلکہ رجم کیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی الزانیۃ والزانی، یہ شادی شدہ مرد و عورت کے متعلق منسوخ ہے، یعنی اس پہ عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس پہ عمل اللہ کے نبی کے فعل اور اللہ کے نبی کی حدیث جو ہے کہ وہ جس کو ہم نے قرآن مجید کی آیت بھی کہا، یعنی قرآن کی جو آیت منسوخ ہوتی ہے گویا کہ وہ اس کا ہمیں پتہ سنت سے ہی چلتا ہے، وہ ایک طرح سے حدیث ہی ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو گویا کہ ان کی دلیل بہت مضبوط ہے۔ دو ہمارے پاس ایسے قرائن موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے، ایک تو ما ینطق عن الہوا والی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث کا درجہ بھی یعنی ایک طرح سے قرآن ہی کی طرح، اس لیے کہ قرآن بھی ہمیں اللہ ہی کی طرح، اللہ کے نبی کے واسطے سے ملتا ہے اور حدیث بھی، لیکن فرق بہرحال موجود ہے کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، لیکن احادیث کے الفاظ نبی علیہ السلام کے ہیں، مضمون اور وہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا، اور جو دوسری جو دو مثالیں ہیں، ایک وراثت والی مثال اور دوسری کہ یہ جو رجم والی مثال، اگر شادی شدہ مرد و عورت میں سے کوئی زنا کر لے تو اس کو کوڑے نہیں لگیں گے بلکہ اس کو رجم کیا جائے گا، یہ سنت سے ملتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حدیث بھی قرآن کے لیے ناسخ بن سکتی ہے۔ اور آخری ٹاپک اس فصل کا ہمارے پاس ہے کہ حل یقع النسخ فی الاخبار، کہ کیا اخبار میں، یعنی جمہور علماء کی رائے اس میں تو ہم واضح ہو چکی کہ احکام میں نسخ ہو سکتا ہے۔ حکم پہلے یہ تھا کہ خاتون کی عدت 1 سال ہوگی، بعد میں آ گیا 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ شراب کے متعلق پہلے حکم یہ تھا کہ یہ پینا حلال ہے، حدیث میں منقول ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس میں موجود تھے، وہ شراب کی مجلس تھی، حمزہ رضی اللہ عنہ نے شراب پی، تو ان حضرات نے کوئی یعنی خلاف شریعت کام نہیں کیا، اس لیے کہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، پہلے اجازت تھی، بعد میں وہ اجازت ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ اب سوال یہ ہے کہ کیا اخبار میں بھی نسخ واقع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس میں بڑی واضح بات ہے کہ خبر کا تو کسی ماضی کے کسی بات کا بتانا ہوتا ہے نا خبر میں، تو یعنی اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانیاں دی، اور اسی طرح اور سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت ایک عطا کر رکھا تھا۔ تو یہ تو اس میں کوئی احکام نہیں، یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں نا، یعنی ماضی کی باتیں ہیں۔ تو اس میں اگر ہم یہ قرار دیں کہ نسخ واقع ہوتا ہے تو اس سے تو الیاذ باللہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں بات بتائی وہ خلاف واقعہ تھی، وہ جھوٹ تھی۔ تو اس لیے یعنی یہ ایک بڑی عقلی بات ہے کہ اخبار میں نسخ نہیں ہو سکتا، یعنی جو خبریں ہیں قرآن مجید میں، جو قصے منقول ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ان میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان قصوں کے ضمن میں اگر کوئی حکم ہے، جیسے حضرت اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں نہیں کھاؤں گا، تو لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دے دی، اب ہمیں اونٹ کھانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح یہودیوں کو اجازت اس کی دے دی گئی تھی بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں عیسائیوں کو۔ تو گویا کہ جو اس واقعہ میں منقول اخبار ہیں ان میں نسخ ہو نہیں سکتا، لیکن جو چیزیں منقول ہیں اخبار کے ضمن میں ان میں بالکل نسخ نہیں ہو سکتا۔ احکام میں وہ چاہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے احکام ہوں، چاہے اللہ کے نبی کے دور میں ہوں، جیسا کہ شراب ہے اور شراب کا حکم میں نسخ ہوا، اسی طرح وہ جو ربا کے حکم میں نسخ ہوا، پہلے اجازت تھی بعد میں اس کی اجازت سلب کر لی گئی۔ تو یہاں پہ ایک انہوں نے بات لکھی ہوئی ہے کہ ان الخبر اذا تضمن حکما شرعیا، کہ اگر کوئی خبر حکم شرعی کو شامل ہو تو پھر اس میں نسخ جائز ہے۔ جیسے کہ اب یہ جو آیت ہے وَمِن ثمرات النخیل والاعناب، کہ جو کھجور ہے اور اسی طرح انگور ہے، ان کے پھلوں سے آپ نشاور چیزیں بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی بناتے ہو۔ تو اب اس کے ضمن میں اللہ رب العزت نے سکرا کو، یعنی اس سے ایک یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ تتخذون منہ، تم بناتے ہو،
تو جس چیز کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہوں بناتے ہوں تو اس سے ایک درجے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے خود فرما دیا یسألونک عن الخمر والمیسر کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان میں نقصان بہت زیادہ ہیں، لہٰذا شراب سے بھی بچیں، خنزیر سے بھی بچیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ نسخ ہوگی، لیکن یہ بھی کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، اس لیے کہ خبر نسخ نہیں ہوگی۔ خبر میں اگر کوئی حکم شرعی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ منسوخ ہو سکتا ہے، باقی یہ ہے کہ وہی پھر ایٹ دا اینڈ نتیجہ پھر بھی وہی نکلے گا کہ اگر تو حکم ہے، کوئی شرعی حکم ہے، اللہ کی جانب سے تکلیف ہے، جس کو ہم اصول الفقہ میں حکم تکلیفی کہہ دیتے ہیں، اس میں تو نسخ واقع ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پہلے مباح تھی پھر حرام ہو گئی، ٹھیک ہے، واجب ہو گئی، لیکن اخبار میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو اگر یہ جو انہوں نے قیل سے کہا گیا، پہلی بات جو قیلہ کے ذریعے جو بات کی جاتی ہے وہ ویسے ہی بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن اس کو مان لیا جائے پھر بھی نتیجہ وہی رہے گا، یعنی ایٹ دا اینڈ یہی بات سمجھ میں آئے گی اور یہی نتیجہ اخذ ہوگا ہمارا کہ اخبار میں نسخ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خبر ماضی کے کسی حکم کی سچائی کا حکم بتانا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، لیکن جو احکام شرعیہ ہیں ان میں نسخ ہو سکتا ہے۔ جمہور علماء کا یہی موقف ہے، اور اس میں پھر نسخ کی اقسام ہو گئی اور اس میں جو انسان کے لیے منفعت مذکور ہے اور مسالے ہیں لوگوں کے وہ بھی تفصیل سے ہم نے دیکھ لیے۔